بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول جو ہے ہر وقت جاری ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفید ہوں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو یہ شب قدر نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہا، اور رات کو بھی سوتے ہوئے اپنی جو زرہ اپنی تلوار تھی وہ نہیں اتارتا تھا، اور 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت یوشع علیہ السلام کے 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ چاروں انبیاء کرام 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عن قریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر
اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، جائے گا اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور باہرگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی تھی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرمائی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرہ کی معذرت کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ سنن بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ حتی مطلع الفجر، اور وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر میں اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی کتنی افضل ہے یہ صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں روایات ہیں، مختلف روایات ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات جو ہے
آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کیا جائے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اخیر عشرہ میں اعتکاف جو ہے سنت ہے، تاکہ اس رات کو پا لیا جائے، لیلۃ القدر کا قیام جو ہے انسان کو نصیب ہو جائے، اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کا قیام نصیب فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔